آج اس وطن عزیز میں ہر قسم کے شرک، بدعت، خرافات اور خزعبلات اور کہانیاں اور قصص اس سے پاک کرنا چاہیے۔ وہ موقر ادارے جو اس وطن عزیز کے محافظ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اس وطن عزیز میں کسی قسم کے تصادم اور لڑائی اور بلوہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اپریشیٹ کرے ان لوگوں کو جو اس وطن کی جغرافیائی حدود کے محافظ ہیں اور نظریاتی حدود کے محافظ ہیں۔ نظریاتی حدود کے محافظ آپ کو علماء ملیں گے، اور جغرافیائی حدود کے محافظ وہ لوگ جنہوں نے آج دنیا کو دکھایا ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں اپنے منہ میں انگلیاں لے کے بیٹھی ہیں کہ پاکستان کی پاور کیا ہے۔ یہ اس اسلام اور نظریے کی پاور ہے جس نے یہ سلوگن دنیا کے سامنے پیش کیا، بنیان مرصوص۔ یہ ایسی چونا گچ کی ہوئی دیوار ہے جس میں کوئی بھی مجوسی اور اس کی ذریت دراڑ نہیں پیدا کر سکتی۔ دائیں بائیں ضرور دیکھیے گا، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان اور پھر سعودیہ اور ترکیہ کے اس اکٹھ اور جوڑ پہ چیخے اسرائیل کی نکلے تو سمجھ آتی ہے، اس بدماش کی تو سمجھ آئی، امریکہ کی چیخیں نکلے تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہودی مسلمانوں کا روئے زمین پہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ ذرا غور کیجئے یہ چیخیں کہاں کہاں سے نکل رہی ہیں، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جو آج تک عوام کو سمجھ نہیں آئے۔ آج وہ لوگ جو چند ٹکوں کی خاطر بازاروں میں نکل کر وطن عزیز کے امن کو تہوالہ کرنے کے لیے فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، سعودی اور حرمین کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اصل میں یہی وہ گماشتے ہیں جو امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور اسلام کی مخالفت پہ زندگیاں لگانے والے ہیں۔ کوئی روئے زمین پہ مسلمان نہیں جس کو یہ خوشی نہ ہوئی ہو کہ آج مسلمانوں نے اکٹھ کیا ہے۔ اللہ باقی بھی مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر، اگر نیٹو کا بلاک بن سکتا ہے تو مسلمانوں کا بلاک کیوں نہیں بن سکتا؟ اس راز کو سمجھیے اور اپنے وطن عزیز کے اوپر زبان کھولنے والوں کا محاسبہ کیجئے۔ ہم اداروں سے بھی درخواست کرتے ہیں، یہ زبانیں وہ یاد دلاتی ہیں جب اللہ کے رسول نے پتھر پہ کدال ماری ٹوٹ نہیں رہا تھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے، فرمایا کیسر و کسریٰ کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ بھی خوش ہو گئے کیونکہ پوری کائنات کی صداقت اکٹھی ہو جائے، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ منافق بھی تھے جو یہ کہتے نظر آئے، احدنا لا يأمن ان يذهب لقضاء حاجته وهو يعدنا كنوز کسریٰ وقیصر۔ دیکھو کوئی ڈرتا ہوا قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا رہا اور یہ کیسر و کسریٰ کے فتح ہونے کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ ہاں منافق ایسے ہی سوچتا ہے، مومن اللہ پہ توکل بھی کرتا ہے اور پھر اسباب کو بھی مہیا کرتا ہے۔ اللہ اس وطن عزیز میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے دین اور نظریات کی حفاظت فرما، اور اس وطن عزیز کے ہر دشمن کا منہ موڑ دے۔ آج اس وطن عزیز میں ہر قسم کے شرک، بدعت، خرافات اور خزعبلات اور کہانیاں اور قصص اس سے پاک کرنا چاہیے۔ وہ موقر ادارے جو اس وطن عزیز کے محافظ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اس وطن عزیز میں کسی قسم کے تصادم اور لڑائی اور بلوہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اپریشیٹ کرے ان لوگوں کو جو اس وطن کی جغرافیائی حدود کے محافظ ہیں اور نظریاتی حدود کے محافظ ہیں۔ نظریاتی حدود کے محافظ آپ کو علماء ملیں گے، اور جغرافیائی حدود کے محافظ وہ لوگ جنہوں نے آج دنیا کو دکھایا ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں اپنے منہ میں انگلیاں لے کے بیٹھی ہیں کہ پاکستان کی پاور کیا ہے۔ یہ اس اسلام اور نظریے کی پاور ہے جس نے یہ سلوگن دنیا کے سامنے پیش کیا،
بنیان مرصوص، یہ ایسی چونا گچ کی ہوئی دیوار ہے جس میں کوئی بھی مجوسی اور اس کی ذریت دراڑ نہیں پیدا کر سکتی۔ دائیں بائیں ضرور دیکھیے گا، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان اور پھر سعودیہ اور ترکیہ کے اس اکٹھ اور جوڑ پہ چیخے اسرائیل کی نکلے تو سمجھ آتی ہے، اس بدماش کی تو سمجھ آئی، امریکہ کی چیخیں نکلے تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہودی مسلمانوں کا روئے زمین پہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ ذرا غور کیجئے یہ چیخیں کہاں کہاں سے نکل رہی ہیں، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جو آج تک عوام کو سمجھ نہیں آئے۔ آج وہ لوگ جو چند ٹکوں کی خاطر بازاروں میں نکل کر وطن عزیز کے امن کو تہوالہ کرنے کے لیے فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، سعودی اور حرمین کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اصل میں یہی وہ گماشتے ہیں جو امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور اسلام کی مخالفت پہ زندگیاں لگانے والے ہیں۔ کوئی روئے زمین پہ مسلمان نہیں جس کو یہ خوشی نہ ہوئی ہو کہ آج مسلمانوں نے اکٹھ کیا ہے۔ اللہ باقی بھی مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر، اگر نیٹو کا بلاک بن سکتا ہے تو مسلمانوں کا بلاک کیوں نہیں بن سکتا؟ اس راز کو سمجھیے اور اپنے وطن عزیز کے اوپر زبان کھولنے والوں کا محاسبہ کیجئے۔ ہم اداروں سے بھی درخواست کرتے ہیں، یہ زبانیں وہ یاد دلاتی ہیں جب اللہ کے رسول نے پتھر پہ کدال ماری، ٹوٹ نہیں رہا تھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے، فرمایا کیسر و کسریٰ کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ بھی خوش ہو گئے کیونکہ پوری کائنات کی صداقت اکٹھی ہو جائے، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ منافق بھی تھے جو یہ کہتے نظر آئے، احدنا لا يأمن ان يذهب لقضاء حاجته وهو يعدنا كنوز کسریٰ وقیصر۔ دیکھو کوئی ڈرتا ہوا قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا رہا اور یہ کیسر و کسریٰ کے فتح ہونے کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ ہاں منافق ایسے ہی سوچتا ہے، مومن اللہ پہ توکل بھی کرتا ہے اور پھر اسباب کو بھی مہیا کرتا ہے۔ اللہ اس وطن عزیز میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے دین اور نظریات کی حفاظت فرما، اور اس وطن عزیز کے ہر دشمن کا منہ موڑ دے اور اسے عبرت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔